औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद दोस्तों, हमारे मुल्क में हीरोज की रोल मॉडल्स की बहुत शदीद कमी है। हमें जो भी जरा सा नजर आता है, कोई परफॉर्मेंस देता हुआ या कोई बात कर, कोई वीगो डाले के सामने खड़ा हो जाए, कोई सिपाही को तड़ी लगा दे, तो हम उनके पीछे ओ महा बड़ी बहादुरी है, ये बड़ा काम किया है। नॉर्थ इंडिया का मिजाज ऐसा है कि हम लोग एक, जिसे उर्दू में कहते हैं, बहुत अच्छा लफ्ज तो नहीं लेकिन ये रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, हम लोग बड़बोले हैं, शोखे हैं। हम लोग बहुत फ्लैशी हैं, स्पेशली पंजाबी। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ से नॉर्थ इंडिया तक अगर आप चले जाएं तो पंजाब के कलर्स और वो बहुत डिफरेंट नजर आते हैं हर जगह पे। हम लोग बड़के भी ज्यादा मारते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा यूरोप अमेरिका वगैरह में, जहाँ पे लोग लड़ने से, फिजिकल फाइट से बहुत कतराते हैं। सिखों की स्पेशली, लेकिन पंजाबियों की अक्सर फंक्शंस में हमेशा आपको, तो हम लोग मिजाजन जरा यू नो वो है जो बड़के वड़के मारते हैं, बातें कर देते हैं, फिर हमें उनसे संभाली नहीं जाती हमसे बातें। तो अभी आपने देखा है कि आजकल बहुत ही एक रोला मचा हुआ है एक तरह से, जिसमें एक बहुत ही क्रिकेट की बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत और एक शेर बबर सहावत का ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तानियों को इस मौके पे, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल और एक समझे पाकिस्तानी अवाम एक इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे जिसमें डिमोरलाइज थे सारे, फ्यूचर नहीं नजर आ रही थी। उन्होंने इमरान खान को पकड़ के बंद कर दिया था और ऐसे लोग आ गए हुकूमत में, चोर डाकू, तो अवाम को, खासतौर पे नौजवानों को कोई मुस्तकबिल, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में उस आदमी ने, मैं बात कर रहा हूँ इमरान रियाज खान की, उसने बड़ा हौसला दिया, बड़ा हमारा एक समझे, हमें उम्मीद हमारी बंधाई दोबारा, हमें वो उसने गैप फिल किया जो इमरान खान के अपने पार्टी के सियासतदान पूरा नहीं कर सके। दूसरी साइड पे क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है, जिसने बहुत सी जगहों पे बहुत परफॉर्मेंस दी है, एक तरह से छक्के चुक्के मारता रहा है वो, तो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, उसमें अब उस चीज को हम पसंद करते हैं क्योंकि हमारा नॉर्थ इंडियन मिजाज है। नॉर्थ इंडियन मिजाज जो, जैसे मैंने कहा कि हम लोग पसंद करते हैं, छक्का लग जाए, मैच आप हार जाए, फिर भी इंडिया को आप जिता दें, टूर्नामेंट आप हार जाएं तो आप बड़े खुश होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम उसके लिए लूज कर देते हैं। बड़क मार के, गाली दे के बेइज्जती कर दी, फिर चाहे छितर खा ली उसके बाद। तो अफरीदी ये करता रहा है बहुत अरसे से, उसकी उसकी ये आदत है। अब मेरे पुराने वीलॉग अगर जाके देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा, मैंने बहुत जगहों पे अफरीदी और मिसबाह उल हक नेशन का मवाजना किया है। मिसबाह उल हक ठंडा आराम से खेलने वाला खिलाड़ी था, जो बेशुमार मैच उसने जितवाए हैं। इमरान खान के बाद इस मुल्क का वो क्रिकेट का सबसे रहा है, उसने बेशुमार रिकॉर्ड तोड़े हैं, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में। उसे ये लोग टुक टुक और ये कहते थे, हालांकि उसने मौके की मुनासिबत जब भी जरूरत हुई खेला है। अफरीदी, आप वसीम अकरम को सुन लें, उसके दूसरे कैप्टन को सुन लें, वो कहते हैं हम इसे बताते थे कि यार टीम के हालात खराब हैं तो जाके आराम से खेलना, ओ फिक्र ही ना करें वसीम भाई। जाके इसने पहली गेंद पे छक्का मारा, छक्का नहीं लगा, विकेटों में घुस गई, आउट हो गए, मैच हार गए, टूर्नामेंट हार गए। तो एक आदमी की खुदगर्जी और बेवकूफी की वजह से हमें ये होता रहा है। तो ये अफरीदी हमेशा करता रहा है। ये फिर इनके पटवारियों के जो बॉस हैं और उनकी जो पार्टी, उसके बहुत करीब रहा है हमेशा से। आपने देखा होगा कि ये इसने कुछ अर्सा पहले वो कहा था जी, वो शहबाज शरीफ को बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसे 5 करोड़ रुपया दे दिया था इसने, ये एक अपनी, अच्छी बात है, रफाई काम करने चाहिए, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे उसकी। फिर अभी कल परसों इसका एक लंदन में, इसने बेवकूफ तरीन इंसान है, पता नहीं इसे पता भी था या नहीं था, इसने जाके वो इसराइलियों के साथ एक ऐसे टाइम पे जब गजा में इतना जुल्म हो रहा है, इसराइली जेनोसाइड पे तुले हुए हैं, वहां पे जाके उनके इसराइलियों के सपोर्ट ग्रुप के साथ इसने एक तस्वीरें वस्वीरें खिंचाई, और वो, और फिर इसने झूठ बोला उसके बाद। इसने कहा जी मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो फैन करते रहते हैं। तो वो देख हिम बैक, उन्होंने कहा ये तुमने खुद कहा था, तुम आए थे, तुमने सेल्फियां खींची हमारे साथ, तो अब ये बहुत बुरी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो इमरान रियाज खान के साथ इमरान रियाज खान तो पंगा लेते नहीं, बहुत साबिर और मासूम आदमी है, वो सच्चा सीधा खरा आदमी है, उसे ना कोई लालच है किसी बात का, ना उसे अपनी जाति इज्जत बेइज्जती का कोई इतना होता है। वो मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए काम कर रहा है और करता जा रहा है। तो शायद अफरीदी जैसे घटिया आदमी का
اول تو وہ اس کے منہ ہی نہیں لگنے، اس نے بار بار کہا، اس نے کہا جی یہ ہیرو ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، وہ اعلیٰ ظرف کے انسان ہے، وہ ایسے نہیں کرتے بات، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا جو مزاج ہے نا، یہ مزاجن یہ گھٹیا ہے. پتہ نہیں یہ پیسے کے لیے کرتا ہے، شہرت کے لیے. پھر ٹیم میں اس نے جو سازشیں کی ہیں، جب وہاں پہ تھا یونس خان جیسے شریف النفس کرکٹر، اعلیٰ ترین کرکٹر، اس نے بے شمار ورلڈ ریکارڈ بنائے، پوری دنیا اس کی تعریفیں کرتی ہے. وہ جب کپتان تھا تو اس نے سازشیں کر کے یہ چھوٹے چھوٹے سے یہ ٹوٹرو سے جو عمر اکمل اور احمد جہاں زیب اور پتہ نہیں کون کون سے ملا کے اور یہ سازشیں کرتا رہتا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کرتا رہا. کبھی اس نے ٹیم کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس نے ملک کی پرواہ نہیں کی، کبھی اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں. اب اس کا 24 سال کا داماد ہے، اچھا بالر ہے، وہ پرومسنگ آدمی تھا، وہ کر رہا تھا پرفارمنس، ایک دم سے اسے بیچ میں اس نے گھسنا اور سازشیں کرنا شروع کر دی کہ جی اسے کپتان بنوا بھی لیا، اس کی پرفارمنس بھی ڈاؤن ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، ایک دم سے ایوریج بھی لو ایوریج پہ وہ آ گیا. اب اس نے جو حرکت کی ہے اس ٹیم کے ساتھ ہماری، تو وہ شاہین آفریدی مطلب ٹوٹرو سا ہے. ابھی پتہ نہیں اسے ڈائپر بھی اپنا چینج ہوتا ہے، دھویا جاتا ہے یا نہیں. وہ 24 سال کی عمر میں بابر اعظم جیسے عظیم کھلاڑی کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے چلا، اپنا گروپ بنا کے 2-4 اس نے ملا کے اور وہ بنا دیا. اور پیچھے یہ ہے شاہد آفریدی، اس نے سازشیں کر کے یہ ان کے ساتھ یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ مل کے اسے کپتان بنوا لیا تھا پہلے، اور اب یہ سارا چل رہا ہے. تو آپ بتائیے، آپ کیا آپ کو سمجھ آئیے اب تک، اور یہ کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں آفریدی کی جو بات ہے نا، اس کی آپ پرفارمنس دیکھیں. شروع سے جب یہ آیا ہے، اس نے عمران ریاض خان کو بولا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ وہ مریض ہے. تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ذہنی مریض یہ خود ہے، بلکہ اس کے پاس شاید ذہن نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اس کے پاس ذہن بھی نہیں ہے. شروع سے آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں، یا تو انڈے پہ آؤٹ ہوتا تھا یا پھر یہ اونچی ہوا میں شاٹ مارتا تھا. اس انسان کی عقل میں بھس بھرا ہوا ہے. اس نے آج تک کبھی عقل سے طریقے سے پرفارمنس نہیں اس نے دی. اس نے جتنے اس کو میچ کھلائے گئے، پتہ نہیں سفارش کی وجہ کس وجہ سے، اتنے میچ اگر کسی بچے کو بھی کھلاؤ نا تو وہ سیکھ جاتا ہے. اب آپ اس کے مقابلے کے کریئر کے جنہوں نے اس کے ساتھ کے ہیں جو میچز کھیلے ہیں، انہوں نے اس سے بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا پوری جو دنیا میں. اگر آپ لیکن اس کا یہ تھا سید، اس کا یہ تھا کہ دڑائے چل گیا تو چل گیا، اور جیسے میں نے کہا چھکوں پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھا اس کا. جی تو اس کا یہی تھا شروع سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان نے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی. ہمیشہ سے اس نے نا یا تو لوگوں کو ہمیشہ ڈاؤن ہی کیا، اور اس نے پاکستانی جو فیوچر ہے نا بیٹنگ کا وہ بھی تباہ کیا. خیر یہ اس کا کریئر تھا، صحیح ہے. اب آپ اس کو کمپیئر کریں کسی لائک وہ سلیم ملک ٹائپ، لائک جو ذرا نیچے نہیں لیول. سلیم ملک بڑا پلیئر تھا، وہ اچھا ٹیم کے لیے ہاں، کھیلتا اچھا تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس سلیم طرح ملک جو اسے کمپیئر نہیں کر سکتے. اس ہاں کی جو ہے نا، ہاں یہ گلیوں میں جو لفنگے آوارہ لوگ پھرتے رہتے ہیں نا، جی جی بڑک مار دی، کوئی ہاں ڈر گیا تو ڈر گیا، نہیں ڈرا تو نہیں ہاں. ڈرا. اس کا یہ وہ حساب تو تھا. وہ اسے اس کا کسی بھی آپ کمپیریزن کسی قومی سے کرکٹر بنتا ہی سے نہیں ہے. تو اس کا میرٹ پہ یہ کبھی کھیلا نہیں. اس کو اگر میرٹ پہ صحیح ہماری ٹیم میں ہوتا تو اس کے ٹیم میں پوزیشن نہیں بنتی تھی. خیر یہ بات ہوگی اس کی کرکٹ ہی کی. واز اے گڈ انٹرٹینر دو، ہاں مطلب چھکے جب لگتے ہیں تو آپ سب ہاں، تو انجوائے کرتے ہیں، انٹرٹینر لیکن تھا. یہ کہ آپ یو کوڈ نیور ریلائبل نہیں دونوں تھا سائڈ جیسے. پہ انٹرٹین کرتا تھا نا. یا تو انڈے پہ آؤٹ ہوتا تھا تو دوسری سائڈ بہت انٹرٹین ہوتی تھی. اگر چھکا لگ جاتا تھا تکے سے تو وہ پاکستانی سائڈ بہت خوش ہوتی تھی. چلو یہ چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم لوگوں نے زبردستی بہت چڑھا دیا، بہت چڑھا دیا. تو جناب وہ کہتے ہیں نا تھوڑی چبوتا ہی پہ گیا. ایک تو آپ بالکل لٹ ہو، ان پڑھ جاہل ہو آپ، بالکل صحیح ہے نا. آپ یعنی کہ آپ بولتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ آفریدی صاحب جب بول رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ باسی سڑی گلی سڑی نسوار جو ہے نا وہ منہ سے ابل ابل کے نکل رہی. جتنا مرضی بناوٹی طریقے سے آپ بول لو تو ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ آپ. پھر یہ جناب چلے تھے عمران خان کا مقابلہ کر. اب دیکھیں نا پی ٹی آئی میں ہوتا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو کمپیٹیٹو لوگ ہیں، وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف لین کرتے ہیں. اب اس کی ادھر جگہ بنتی نہیں تھی، صحیح ہے نا. جاہل لٹ ہے یہ، صحیح ہے. انگوٹھا سپیر سے بھی نہیں لکھ سکتا، صحیح ہے نا، جو بھی انگوٹھا چھاپ اسے کہہ لیں. تو آٹومیٹکلی نا وہ ان کی پھر جو دے اسٹارٹ لیننگ ٹورڈز نورا سائڈ، جو پھر وہ آپ کو بتایا پھر جو سب سے بڑا گدھا جو میں بیٹھا. سید ایک دفعہ اور پھر آپ کو انٹرپٹ کروں گا، جگہ بن جاتی وہاں پہ. آپ بڑے بڑے پی ٹی آئی میں بڑے بڑے نورے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جی لوگ جی بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ کہ اتنا خود غرض اور خود پرست آدمی ہے
خود پرست آدمی. یہ آپ نے اس سے مین یہ چیز تھا کی. کہ میں کسی مقصد کے لیے کام نہیں کر سکتا, کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتا, ہاں ٹیم کے ساتھ نہیں کام کر سکتا. بالکل. 11 لوگوں کی ٹیم میں یہ لگا رہتا تھا, تو اتنی بڑی ٹیم جب ہو جائے ہوں. گی تو اس میں یہ کبھی بھی کام نہیں کر سکے. تو اس کا یہ ہے کہ یہاں سے فائدہ اٹھا لیا, وہاں سے اٹھا لیا, ان سے پیسے پکڑ لیے, اس طرح کی چیزیں. تو پھر آپ چلو عمران خان سے مقابلہ کرنے ہیں, اور نہیں, یہ نہ کرے گا, نہیں نہیں, میرا مطلب ہے وہ نون لیگیوں نے اس کو چڑھا کے کر دیا. تو آپ نہیں, تو میں اس کی ذرا آپ کو میں تھوڑی سی, کہاں راجہ بھوج, کہاں راجہ کہاں بھوج, کہاں گنگو تیلی, مقابلہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں تو آپ یہ دیکھیں نا, تو میں اس کا موازنہ یہی کہوں گا کہ اگر آپ آپ کو جس نے بھی, ان کا نام بھی نہ لے اکٹھے, ان کا بالکل نام بھی ایک لائن میں ان نہیں, کا میں نام یہی ہے. کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خلا ہے, ذہنی مریض تو ہے نا آپ عمران ریاض کو بول رہے تھے, ذہنی مریض آپ ہیں, جو آپ کو پتہ نہیں کس نے یہ ذہن میں ڈال دیا. تو آپ اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کے پیشاب کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں, آپ ان کے جو تھوک ہے جو بلغم والا اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو میں یہ آپ کا اس کا آفریدی کا اس سے کمپیئر کروں گا میں. اچھا پھر دیکھیں, اس سے بھی نہ کریں. ہمارے ملک میں جو ہے نا چکر یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا, جو ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک وہ جو میرٹ کا سسٹم, وہ تباہ ہو چکا. اب یہ دیکھیں کہ شاہین آفریدی از اے ویری گڈ بالر, اس کو چاہیے کہ اس سے بالکل اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لے, بالکل. پھر آپ اس کی عقل دیکھیں کہ ابھی اس نے وہاں پہ خود گیا, وہاں پہ تصویریں کھنچوائی ہیں. اب بیچارہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, بالکل انگوٹھا چھاپ ہے, تو اس نے وہ سمجھا ہوگا کہ وہ جو ہے وہاں پہ وہ کوئی شاید وہ جو فلسطینی کوئی ہاسٹیجز لیے ہوئے ہوں انہیں کو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ سمجھا. یہ مکار آدمی ہے بہت. ہاں اسے پتا تھا, اسے تھا یہ کہ پروجیکشن تھوڑی مل رہی ہے تو لے لو پروجیکشن. صحیح کہہ رہے وہاں پہ لوگ تھے, اسے پتا ہوتا ہے. یہ بہت میسنا آدمی ہے, ہیں. یہ نہ کہیں کہ اسے پتا نہیں ہوتا. تو بس اس نے پھر کہہ کے مکر گیا. پھر انہوں نے بھی آگے سے اس کو چپیڑیں ماری ہیں, اس کو جس طرح اس کی بیٹنگ میں کبھی چپیڑ چل جاتی تھی, نہیں چلتی تھی, تو انہوں نے اس کو لگاتار چپیڑیں ماری ہیں اس کے منہ پہ. تو میں اس کو یہی کہوں گا شاہد آفریدی کو کہ بھائی اپنی عزت بچاؤ, اپنی چپ کر کے, جو بھی تمہاری 2% کی عزت ہے تھوڑی بہت, آپ سائڈ لائن ہو. اور نہیں ہے, عزت نہیں بچی آپ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انتہائی بزدل, مکار اور سازشی آدمی ہے, سازشیں کرتا رہا ہے. ابھی بھی بزدلی میں آپ دیکھیں, اس نے جو بیان دیے, اس نے کھل کے عمران خان کا نام تک نہیں لیا, کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں مجھے عمران خان کا نام لینے سے کہیں وہ یہ نہ سمجھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت انتہائی بزدل آدمی. اور پھر آخر میں بس ایک چیز کہنا چاہوں گا, ہماری قوم کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے. ہم لوگ ہمیشہ فلیشی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں میرٹ کا اور ہارڈ ورکنگ لوگوں کا, محنتی لوگوں کا, ان کو ریکگنائز کرنا, ہمارے یہاں یہ کلچر, یہ رواج ختم ہو چکا ہے. آپ انڈیا میں دیکھیں, وہاں کے پلیئرز اتنے ٹاپ کلاس وہ پلیئر پیدا کرتے ہیں جو دن رات محنت کر کے, تکے پہ آ کے نہیں, چل گئے تو چل گئے جی, آفریدی جو چلے آتے ہو جائے گا, انج نہیں ہو جاتے, نہیں چلے آتے پھر بس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا, انڈیا کے پلیئرز میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے پاکستانی جو ٹاپ کے ہمارے پلیئرز ہیں, ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور وہ لوگ بڑی قدر کرتے ہیں. وسیم اکرم ہے, شعیب اختر ہے, وقار یونس, یہ سارے لوگ وہاں پہ جا کے ڈفرینٹ ٹریننگ دیتے رہے ڈفرینٹ لوگوں کو. ان کے بالرز کی جو کھیپیں ابھی آ رہی ہیں, اس میں ہمارے لوگوں کا بہت ہاتھ ہے, جن کی یہاں پہ ہمارے یہاں قدر نہیں کرتے. یہ اتنے بغیرت کے بچے ہیں, انہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی ٹیموں کو وہاں پہ پہنچا دیا ہے, ہماری اپنی ٹیم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سید, آخر میں آپ اس کے بعد اپنی بات کریں, کہ نمبر 1 شاہین آفریدی ٹیلنٹڈ لڑکا ہے, ینگ ہے ابھی, اس کے پاس ٹائم ہے, اس کا مستقبل برباد نہ کرے, اسے اپنی طرح اس خود پرستی کی اور سازشوں کی اور اس لائن میں نہ لگا دے. ابھی دیکھیں اتنی ذلت آمیز شکست ہے کہ امریکہ کی ٹیم پہلی دفعہ کسی بڑے ٹورنامنٹ میں آئی تھی, اور اس نے ہرا دیا اتنی بری طرح سے کہ اب ٹورنامنٹ کے 8 بڑی ٹیموں میں آئے نہیں ہیں. امریکہ پہنچ گیا اس میں, آپ نہیں. اس سے بڑی ذلت, اسے ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹیم بابر کے خلاف گروپنگ کی تھی, اور اس کے پیچھے یہ تھا. جی, یہ ساری سازش ہے, وہ ایک ہی اوپر بیٹھا ہوا گدھا ہے, وہ بھی دوسرا آفریدی ہے جو ملک میں ساری بربادیاں کر رہا ہے. ایک ہی انسان ہے, آپ کو پتا ہے, وہ بھی اسی کی نسل کا ہے. اینی وے, میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, ہمیں پاکستانیوں کو ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہمیں فلیشی چیزوں کے پیچھے نہیں چاہیے جانا چاہیے, یا جو بڑھ کے مار رہا ہے اس کے, ہمیں جانا چاہیے جو محنتی لوگ ہیں, جو سر نیچے رکھ کے کام کرنے والے, ٹکر مارنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے, ان لوگوں کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. عمران ریاض جیسا جو ہیرو ہے,
جو ایک एग्जाम्पल हमारी हम एक्सपेक्ट करते थे कि पीटीआई में कोई इमरान खान के बाद ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो एक उसमें से तो नहीं निकला। वो एक अपने बलबोते पे अपने पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग इतनी जबरदस्त, जो उसके वालिद साहब उसको पीछे से इनकरेज करते रहे, ये इमरान रियाज जैसे आला ज़र्फ आदमी, एक हीरे को, हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरह आपने क्रिकेट का कहा है, स्पोर्ट्स का कहा है, किसी भी महकमे में, किसी भी शोबे में हमें उन लोगों को तरजीह देनी चाहिए जो सर नीचे रख के मेहनत करने वाले लोग हैं, टक्कर मारने वाले लोग हैं। और हमारी जो नीचे हम लोग जा रहे हैं, हमारी कौम जो हम लोग बिल्कुल इस वक्त बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम लोग जो हैं, जो मेहनती और काबिल ज़हीन लोग हैं, हम उनको रिकग्नाइज नहीं करते। थैंक यू। ऑलराइट, सो एक तरफ हमारे पास एक दयानतदार बहादुर शख्स है और एक तरफ आपके पास साजिशी और सिफारिशी आदमी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए समझना कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो किसके लिए कह रहा है, उसके पीछे कौन है, और ये क्यों कह रहा है, इसके पीछे कौन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू वेरी मच सैयद। अगले प्रोग्राम में आप मुझे बताइएगा, हम एक दो और अफरीदी हैं उनके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।